یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان۔ اللہ کے نشان سے مراد ہے اللہ کے دین کے معالم۔ معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی انہیں فرض سمجھو، انہیں بجا لاؤ، اور جو چیزیں اللہ نے منع فرمائی ان کو منع سمجھو اور ان سے دور رہو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ ادب والے مہینے حلال ٹھہرا لو۔ ادب والے مہینوں سے مراد رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان میں قتل و غارت گری، جنگ کرنا یہ حرام تھا، اور اسلام میں بھی یہ حکم باقی رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاد کرنے کی اجازت ان مہینوں میں دی گئی۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، یعنی جو قربانیاں حرم کو بھیجی جائیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَلَا الْقَلَائِدِ، اور نہ وہ قربانیاں جن کے گلے میں علامتیں آویزاں ہوں، لٹکی ہوئی ہوں۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھالوں وغیرہ سے ہار بن کر گلے میں ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور وہ ان قربانیوں کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں۔ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا ارادہ کر کے آئیں، یعنی جو بیت اللہ شریف کے لیے نکلیں، حالت احرام میں ہوں، بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے ہوں، تو ان کے مال پر حملہ نہ کرو، ان کی عزت پر حملہ نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ یعنی جو حج اور عمرے کے لیے نکلے تو اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کی جان کی حفاظت کرو، اس پر حملہ نہ کرو۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ شریح بن ہند ایک مشہور بدبخت تھا، شقی تھا۔ وہ مدینہ طیبہ میں آیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، آپ اللہ کی مخلوق کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنے رب کے ساتھ ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے، زکوٰۃ دینے کی میں دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا، بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے مشورہ کر لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے صحابہ کرام کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غادر اور بد عہد کی طرح پیٹ پھیر کر گیا، یعنی کافر کا چہرہ لے کر آیا اور جس طرح غدار اور بد عہدی کرنے والے جاتے ہیں اس طرح گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اسلام لانے والا نہیں۔ چنانچہ اس نے غداری کی اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی، جانور اور اموال لے گیا۔ اگلے سال یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی قلادہ پوش قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا، یعنی
یمامہ سے، یمن سے جو حاجی حج کے لیے آ رکھے تھے، ان کے ساتھ تجارت کا بہت سارا سامان لے کر اور ایسی قربانیاں لے کر چلا جن کے گلوں میں مخصوص ہار ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانیاں حرم شریف کی طرف جا رہی ہیں، اور حج کے ارادے سے وہ نکلا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ نے شرح کو دیکھا اور یہ چاہا کہ اس سے مویشی جانور واپس لے لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ جو اس طرح آ رہا ہو، حالت احرام میں ہو، حرم کے لیے قربانیاں اس کے ساتھ ہوں اور تجارت کا سامان بھی ساتھ ہو، لیکن وہ حج کرنے آ رہا ہو، تو اس پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔